بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اور میں نے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ صحابی شام میں رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسا اور 1 ماہ کا سفر کر کے ملک شام پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں نے ان کے دربان سے کہا، ان سے جا کر کہو کہ دروازے پر جابر آیا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا عبداللہ کے بیٹے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ یہ سنتے ہی ایک دم اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے باہر آئے اور میرے گلے لگ گئے، اور میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ پھر میں نے کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے آپ کا یا میرا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے صرف اسی حدیث کو سننے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ سب ننگے بدن بغیر ختنے کے اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، خالی ہاتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہ ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ایسی آواز سے اعلان فرمائیں گے جسے دور والا بھی اس طرح سن لے گا جیسے نزدیک والا، میں بدلہ لینے والا ہوں اور میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ جس دوزخی پر کسی جنتی کا کوئی حق ہوگا وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں آ سکتا جب تک میں اس دوزخی سے اس جنتی کا بدلہ نہ لے لوں، اور جس جنتی پر کسی دوزخی کا کوئی حق ہوگا وہ اس وقت تک جنت میں نہیں آ سکتا جب تک میں اس سے اس دوزخی کا بدلہ نہ لے لوں، اور اس میں کسی کی رعایت بالکل نہیں کروں گا۔ اگر صرف تھپڑ ہی ظلماً مارا ہوگا تو بھی اس سے تھپڑ کا بدلہ لوں گا۔ ہم نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ کس طرح لے کر دیں گے جبکہ ہم اس حال میں آئیں گے کہ ہم ننگے بدن بغیر ختنے کے اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگا۔ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں مل جائیں گی یا مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قصاص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پہنچی، اور لوگوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی مصر میں تھے، چنانچہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور سفر کر کے مصر پہنچا اور اس صحابی کے دروازے پر گیا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس زمانے میں مصر کا امیر تھا تو ایک دن دربان نے آ کر کہا کہ دروازے پر ایک دیہاتی آدمی اونٹ پر آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، جابر بن عبداللہ انصاری۔ میں نے بالا خانے سے جھانک کر کہا، میں نیچے آ جاؤں یا آپ اوپر آئیں گے؟ انہوں نے کہا، نہ آپ نیچے اتریں اور نہ مجھے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ مسلمانوں کے عیب چھپانے کے بارے میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میں اسے سننے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا۔ یہ حدیث سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کے لیے سواری کو ہانکا۔ حضرت منیب کہتے ہیں کہ میرے چچا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ وہ روایت بیان کرنے والے صحابی مصر میں تھے، تو پہلے صحابی سفر کر کے ان کے پاس مصر گئے اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر دنیا میں پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ پہلے صحابی نے کہا، میں نے بھی یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سواری پر سفر کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، میں آپ سے ایک ایسی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے موقع پر جتنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اب ان میں صرف میں اور آپ باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا،
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ مدینہ واپس لوٹ گئے اور جب تک یہ حدیث بیان نہ کر دی اس وقت تک اپنا کھجاوا نہ کھولا۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک بڑے میاں حضرت ابو سعید عامہ کو سنا کہ وہ حضرت عطا سے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے مصر کا سفر کیا۔ جب وہ مصر پہنچ گئے تو لوگوں نے ان کے آنے کا تذکرہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس باہر آئے، پھر اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اپنی سواری کے پاس آئے اور اس پر سوار ہو کر مدینہ واپس لوٹ گئے اور اپنا کھجاوا بھی نہیں کھولا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت مسلمہ بن مخلص سے ملنے گئے تو ان کے اور دربان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مسلمہ نے اندر سے ان کی آواز سن لی اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو ملنے نہیں آیا بلکہ کسی ضرورت سے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسے اپنے بھائی کی کسی برائی کا پتہ چلے اور وہ اس پر پردہ ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے؟ حضرت مسلمہ نے کہا جی ہاں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بس اسی لیے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس مصر کا سفر کیا۔ دارمی میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ وہ صحابی جب حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی اونٹنی کو جو ملا ہوا پانی پلا رہے تھے۔ انہیں آتا ہوا دیکھ کر حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے صرف ملنے نہیں بلکہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اب بھی یاد ہوگی۔ حضرت فضالہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں یہ اور یہ مضمون ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر شاید مجھے یہ حدیث کسی اور کے پاس نہ مل سکے، اس وجہ سے میں سفر کر کے ان کے پاس عراق گیا۔ ابن عساکر میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی اور مجھ سے عہد لیا کہ میں یہ حدیث کسی اور سے بیان نہ کروں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں آپ لوگوں کو وہ حدیث ضرور سنا دیتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان آگے آ رہا ہے جو بخاری میں منقول ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو میں ضرور سفر کر کے ان کے پاس جاؤں، اور ابن عساکر میں ان کا یہ فرمان منقول ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو سکے۔ علم کو قابل اعتماد اہل علم سے حاصل کرنا، اور جب علم نااہلوں کے پاس ہوگا تو پھر علم کا کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسے آدمی کے حوالے فرما دیں جو اچھی طرح سکھانے والا ہو۔ آپ نے مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایسے آدمی کے حوالے کیا ہے جو تمہیں اچھی طرح تعلیم دے گا اور اچھی طرح ادب سکھائے گا۔ طبرانی میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ جب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اور حضرت بشیر بن سعد ابو نعمان رضی اللہ عنہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اے ابو عبیدہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح مجھے بیان نہیں کیا تھا، یعنی وہ تو مجھے دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہم تم کو حدیث سنائیں گے۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں تو اس وقت نبوت کا دور ہے، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، پھر بادشاہت اور جبر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک اور بہترین آدمیوں میں سستی اور تمہارے برے لوگوں میں بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، اور بادشاہ تمہارے چھوٹوں میں اور دینی علم تمہارے کمینوں میں منتقل ہو جائے گا۔
حضرت ابو امیہ جمحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹوں کے پاس تلاش کیا جانے لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، غور سے سنو، سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیے جائیں۔ غور سے سنو، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک ان کے پاس علم ان کے بڑوں کی طرف سے آئے گا۔ حضرت بلال بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب سدھرتے ہیں اور کب بگڑتے ہیں۔ جب علم چھوٹی کی طرف سے آئے گا تو بڑا اس کی نافرمانی کرے گا، اور جب علم بڑے کی طرف سے آئے گا تو چھوٹا اس کا اتباع کرے گا، اور دونوں ہدایت پا جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک نیکوکار اور اپنے دین پر پختہ رہیں گے جب تک ان کے پاس علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے اور ان کے اپنے بڑوں کی طرف سے آئے گا، اور جب ان کے پاس علم ان کے چھوٹوں کی طرف سے آنے لگے گا تو پھر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کریں گے، اور جب علم اپنے چھوٹے اور اپنے بروں سے حاصل کرنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، اور جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے، پھر وہ بچے، غلام، عورت اور باندی کو قرآن سکھائے، پھر یہ سب مل کر قرآن کے ذریعے علم والوں سے جھگڑا کریں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت پر مجھے کسی مومن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کا ایمان برے کام سے روک لے گا، اور اس فاسق کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جس کا فاسق ہونا کھلا اور واضح ہے۔ مجھے تو اس امت پر اس آدمی کی طرف سے خطرہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا لیکن زبان سے اچھی طرح پڑھ کر وہ صحیح راستے سے پھسل گیا، یعنی زبان سے پڑھنے ہی کو اصل سمجھ لیا اور قرآن کی صحیح تفسیر چھوڑ کر اس نے اپنی طرف سے اس کا مطلب بنا لیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹو، میں تمہیں 3 باتوں سے روکتا ہوں، انہیں اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آدمی سے ہی لینا، کسی اور سے نہ لینا، اور قرضہ لینے کی عادت نہ بنا لینا، چاہے چوغا پہن کر گزارا کرنا پڑے، اور اشعار لکھنے میں نہ لگ جانا، ورنہ ان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ قرآن سے رہ جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ مقام میں لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو، تم میں سے جو قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جو میراث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جو کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، اور جو مال لینا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے مجھے مال کا والی اور اس کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔